آیت نمبر 6 سے سبق ہے وما افاء اللہ سے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت کے ابتدائی حصے کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی اور اس کے بعد کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ رب العزت نے بنو نذیر کو کس طرح رسول کی نافرمانی کی وجہ سے جلا وطنی کی سزا دی اور دنیا کے اندر ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اب کل میں نے کہا تھا کہ بنو نذیر سے حاصل ہونے والے مال سے متعلق اللہ رب العزت کچھ احکامات ذکر کریں گے۔ خالی اس آیت کی اب مکمل تفسیر کے اندر جائیں اور اس کے تحت جتنی آنے والی بحث کو ذکر کیا جائے تو بہت لمبی ہو جائیں گی۔ اس کے اندر اصولی طور پر مال فے کا ذکر کیا گیا اور اس کے مصارف بیان کیے گئے اور اس کے اندر جو بنو نذیر سے مال حاصل ہوا تھا ان مصارف کے اندر پھر کون کون سے حضرات شامل ہیں اس کے تحت بحث کی گئی ہے۔ ایک آیت کی پہلے ترجمہ دیکھیے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی بات کرتا ہوں۔ فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور وہ جو بطور فے کے واپس کر دیا اللہ نے اپنے رسول کو ان کا مال، ان کے مال میں سے منہم وما افاء اللہ بطور مال فے کے اپنے رسول کو عطا کر دیا فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، فما اوجفتم پس نہیں دوڑائے تم نے علیہ اس جگہ پر من خیل اپنے گھوڑے ولا رکاب نہیں اپنے اونٹ، اس جگہ اس جہاد کے اندر تم نے اپنے گھوڑوں اور اپنے اونٹوں کو نہیں دوڑایا۔ ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ رب العزت روب عطا کر دیتا ہے، تسلط عطا کر دیتا ہے اپنے رسول کا علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، جس پر اللہ چاہے اپنے رسول کا روب اور اس کا تسلط اس پر عطا کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں لفظ آیا ہے افا، افا یہ فے سے نکلا ہے۔ فے کہتے ہیں کسی چیز کے لوٹنے کو، عربی کے اندر سایہ جب لوٹنے لگتا ہے، دو مثل ہونے لگتا ہے، اس کو فے کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت یہ ہے کہ مجاہدین نے جہاد کیا، جہاد کے اندر کافروں پر فتح کی، فتح ہونے کے بعد وہ مال ملا، اس کو مال کہتے ہیں مال غنیمت۔ اس کے اندر ایک ہوتا ہے خمس، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، باقی 4 حصے، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، 4 حصے مجاہدین کے اندر تقسیم کرنے یہ ضروری ہوتے ہیں، یہ مجاہدین کا حصہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے کہتے ہیں وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، اس کے اندر مجاہدین کا حصہ نہیں ہوتا، جیسا کہ یہاں بنو نذیر کے اندر حاصل ہوا۔ آس ارد گرد کیا ہوا، وہ قلعے کا محاصرہ کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، جلا وطنی پر تیار ہو گئے، اور وہ مال اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کر لیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال اللہ کے رسول کو فے کے طور پر مفت یعنی حاصل ہو جائے، بغیر جنگ کے مل جائے، اس کے اوپر یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ نے کافروں کے دلوں میں رسول کا رعب ڈالا، اس کی وجہ سے انہوں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے،
مجاہدین کا مال تب بنتا جب اس پر جہاد کیا جاتا، گھوڑے دوڑائے جاتے، اونٹ چلائے جاتے، تلوار بازی کی جاتی، وہ نہیں ہوئی، اس لیے فرمایا اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ تو مال فے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ رب العزت نے یہ جو عطا فرمایا تھا، یہ اس کے اندر آپ کو کلی اختیار دے دیا، آپ چاہیں تو اس کو اپنی ذات پر خرچ کر دیں، چاہیں تو اگر تقسیم کرنا چاہیں تو اپنے ان مصارف کے اندر تقسیم کریں جو آگے آ رہے ہیں، اور اگر چاہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے روک لیتے۔ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کا معمول یہی رہا، اس میں سے ان فقراء کے اوپر تقسیم کیا جاتا جو آگے بسا آ رہے ہیں مصارف، اور اس میں سے کچھ حصہ اپنی بیویوں کے لیے سال بھر کا خرچہ رکھ لیتے، اور اس کے بعد بھی جو مال بچ جاتا اس سے آلات جہاد لے لیے جاتے، تلواریں، زریں اور اس طرح کا سامان۔ مال فے کے اندر ہی یہ تمام خیبر کا فدق والا وہ باغ بھی آ جاتا ہے، بغزوہ بنو قینقاع کا مال بھی آ جاتا ہے جو یہودیوں سے بغیر جنگ کے حاصل ہوا، اور اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق کی حقیقت میں نے کہا تھا انشاءاللہ میں جمعے پر اس کو بڑی تفصیلی بیان کروں گا، لیکن یہاں پہ اشارہ دے دوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو وہ سوال کرنے آئیں کہ امیر المومنین اس کے اندر ہمارا حصہ کتنا بنتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بی بی صاحبہ اس میں حصہ نہیں بنتا، یہ حضور علیہ السلام کی طرف سے ایک عطا کردہ مال تھا جو اس کے اندر وہ تصرف کیا کرتے تھے، اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہوتی ہے نا، یہ ہم وارث نہیں چھوڑتے، ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا، علم کے اندر وارث ہوتا ہے، جو کچھ ہم چھوڑ دیں فہو صدقۃ، وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ امت کے اوپر تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، اس کے بعد انہوں نے کبھی اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی یہ دستور چلتا رہا کچھ عرصے، اس کے بعد انہوں نے اس کی جو رکھوالی تھی حضرت علی حضرت عباس کے حوالے کر دی۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ایک دن اختلاف پیدا ہوا، حضرت عمر کے پاس آ گئے، چند کے بار صحابہ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم دے کر پوچھا کیا میں نے اسی طریقے پر یہ مال تقسیم نہیں کیا تھا جس طرح اللہ کے نبی ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا بالکل اسی طرح بات ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے حوالے اس لیے یہ مال کیا تھا کہ یہ آپ اس کو اس طریقے کے مطابق تقسیم کریں، اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اس مال کو ذاتی طور پر تقسیم کر دیا جائے بطور وراثت کے، تو عمر اس کام کو نہیں کرے گا جو اللہ کے رسول ابو بکر صدیق نے کیا، میں اس کام پہ اوپر چلتا رہوں گا۔ صحابہ نے کہا بالکل یہ بات درست ہے۔ پھر یہ معاملہ حضرت علی کی خدمت حوالے میں آیا، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی کے پاس آ گیا۔ اگر یہ بات ایسی تھی جیسے روافظ کا اختلاف اشکال ہے کہ جی اس میں سے اہل بیت کو حصہ نہیں دیا گیا، ظلم کیا گیا ہے، کوئی مورخ یہ ثابت کر دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق میں سے، یہ اس مال میں سے، مال فے میں سے اہل بیت کا یا اپنے نواز صاحبزادگان کا حصہ نکالا ہو، نہیں نکالا، اسی طریقے کے مطابق تقسیم کرتے رہے۔ تو یہ مال فے کے اندر اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاکم وقت خلیفہ کے پاس بس اتنا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق تقسیم کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، لیکن اس کو وراثت کے اندر تقسیم کرنے کا حق خلیفہ کو بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اس کے اندر اگلی آیت دیکھیے، پھر ایک اور بات ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما افا اللہ علی رسولہ، نہیں اللہ نے اپنے رسول کو جو بطور مال فے کے، ما افا اللہ جو بطور مال فے کے اللہ نے علی رسول اپنے رسول کو مال عطا کیا، من اہل القریٰ ان بستیوں میں سے، دوسری بستیوں یعنی بنو نذیر میں سے، بنو قینقاع میں سے، اس میں سے جو اللہ، بنو قریظہ میں سے، خیبر میں سے جو اللہ نے عطا کر دیے ہیں، یہ کس کا مال ہے؟ فللہ وللرسول، وہ اللہ کا مال ہے، وللرسول اور اس کے رسول کا مال ہے، ولذی القربى اور رسول کے قریبی رشتہ داروں کا مال ہے، والیتامى اور یتیموں کا مال ہے، والمساکین اور مسکینوں کا حصہ ہے، وابن السبیل اور مسافروں کا حصہ ہے۔ کتنے مصرف جی ذکر ہو گئے؟ اللہ اور اس کے رسول، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر، 6 مصرف اللہ نے مال فے کے ذکر کیے ہیں۔ اچھا اللہ کا حصہ کیا ہے؟ یہاں بطور تبرک کے ذکر کیا، یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال سنیے، اشکال یہ کرتے ہیں یہ جو جدید لوگ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ
آل رسول پر سید پر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتا، صدقہ حرام ہے، لوگوں کی مال کچیل حرام ہے۔ اگر مسلمانوں کا مال کچیل حرام ہے تو اللہ کے رسول کے لیے کافروں کا بچا ہوا مال وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ یہ بھی حرام ہونا چاہیے، یہ بھی تو لوگوں کی مال کچیل ہے۔ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ جو جنگ کے اندر مال فتح ہو جاتا ہے، جو اللہ رسول کو جنگ کے اندر فتح عطا فرماتے ہیں، اس کے اندر اسلام کی شریعت کا قانون ہے، سب سے پہلے انہیں دعوت اسلام دو، وہ نہیں قبول کرتے، انہیں جزیہ پر آمادہ کیا جائے، وہ جزیہ بھی قبول نہیں کرتے، جنگ پر آتے ہیں، تب ان کے مال اور ان کی جان کا تحفظ ختم ہو جاتا ہے۔ جب جان اور مال کا تحفظ ختم ہو جائے، وہ مال ان کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، وہ فے ہو جاتا ہے، فے کا میں نے بتایا لوٹنا، وہ لوٹ کر اصل مالک حقیقی اللہ کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ اب اللہ اپنے رسول کو وہ مال عطا کر رہے ہیں اور وہ مال بڑا حلال اور پاکیزہ مال، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے لیے، تو اللہ کے نام کے اندر یہ حکمت ہے، یہ رکھی گئی۔ اسی کے طرح اللہ کی نے یہ دنیا کائنات کا جو نظام بنایا نا، اس کے اندر کچھ نعمتیں ایسی رکھی ہیں جس میں امیر غریب کا کوئی تفرق نہیں، ہوا، پانی، اسی طرح روشنی، یہ ساری کی ساری نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں غریب امیر سب کو برابر مل رہی ہیں۔ اس طرح کچھ ہیں جو میٹھے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، جنگلوں کے اندر پھلوں کے درخت لگ گئے، اس کے اندر کچھ کو ملکیت دے دی، کچھ اللہ نے ویسے وقف کے طور پر چھوڑ دیا، جو چاہے وہاں پر پانی کے چشمے کے اندر اپنا پانی پی لے، کوئی روک نہیں سکتا۔ تیسرے نمبر پر دولت ہوتی ہے وہ جو فرمایا پیسے اور سونا چاندی کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر بالکل حق دیا ہے۔ آپ کی ملکیت میں 1000 روپے وہ آپ کا ہے، آپ کی ملکیت میں 1 ارب روپے وہ آپ کا، کوئی اس میں سے آپ کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، وہ آپ کا مکمل اختیار ہے۔ لیکن اللہ نے اس کے اندر حصے رکھ دیے کہ اس میں بھی غریبوں کا حصہ رکھا کہ زکوٰۃ نکالو، عشر نکالو، صدقات خیرات دیا کرو۔ اس کا جواب اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ پہلا مصرف اللہ کا نام بطور تبرک کیا گیا، وللرسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ خاص تھا، آپ کے ساتھ آپ کا حصہ ملتا رہا، آپ کی وفات کے بعد یہ حصہ ختم ہو گیا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، حضور کے قریبی رشتہ دار بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، ان کو دیا جاتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے جو اغنیاء لوگ تھے ان کا حصہ بھی منسوخ ہو گیا۔ ہاں، غریب جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو حصہ دیا جاتا رہا۔ پیچھے صرف 3 مصرف بات کیا، یتیم، مسکین اور مسافر۔ مسافر کے اوپر بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے، یہ اس صورت میں صدقہ واجبیہ دیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ اپنے پیچھے علاقے کے اندر صاحب نصاب ہو، لاکھ روپے اس کے پر ہوں، لیکن حالت سفر میں اس کی جیب کٹ گئی، حالت سفر میں اس کے پاس ایسا سبب بنا، آج کل کے جدید دور کے مطابق اس کے باوجود وہ پیسے اپنا نہ منگوا سکا، جدید دور کے باوجود وہ پیسے نہ منگوا سکا، موبائل کے ذریعے، بینک بیلنس کے ذریعے ہے صاحب نصاب، لاکھوں کا مالک ہے، پرائے شہر میں بیٹھا ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب یہ جا کر کہتا ہے کہ مجھے کسی بندے سے قرض مانگتا ہے، کوئی قرض بھی نہیں دینے کو تیار۔ اب اگر یہ زکوٰۃ کے پیسے بھی لینا چاہے تو اس پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ آپ کے پاس آیا مسافر، وہ کہتا ہے میرا کوئی طریقہ یہاں نہیں بچا، یا آپ کو استعمال نہیں ہے کہ واپس جا کر قرض واپس دے گا یا نہیں، آپ مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر وابن السبیل کے اندر مسافر کا یہ مسئلہ ذکر کیا گیا، یہ وہ مسافر جو سارے اپنے طریقہ کار ہونے کے باوجود نہ پا سکے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ مصرف صحابہ کرام، ابوبکر صدیق بھی اس پر عمل کرتے رہے، صحابہ کرام بھی اس پر عمل کرتے رہے۔ آج بھی اگر صحیح طور پر کسی جانب پر خلیفۃ اللہ کا نظام آ جائے، خلافت کا نظام قائم ہو جائے اور مسلمانوں کو اس طرح کا مال مل جائے، اس کے اندر بھی اس طرح کا یہ مصارف کے اندر خرچ کیا جائے گا۔ اچھا، یہ حکم اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیے گا، الفاظ دیکھیے گا، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ دولت لفظ نہیں ہے، کہ لا یکون، تاکہ وہ مال نہ رہے دولتن گردش کرتا، دولا کہتے ہیں گردش کرتا، بین الاغنیاء منکم، تم میں سے صرف اغنیاء کے درمیان یہ مال گردش نہ کرتا رہے، اس لیے اللہ نے ان فقراء، ان یتیموں اور مسکینوں کا حصہ رکھ دیا ہے۔ میں بات کر چکا ہوں، وہ مال جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس مال کے اندر اللہ نے غریبوں مسکینوں کا حصہ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ دولت صرف سرمایہ کاروں کے پاس نہ رہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی شریعت سخت مخالف ہے۔ امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، غریب غریب کے تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو دولت امیر کے پاس ہے، جو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ امیروں کی دی جا رہی ہے، جو رعایات دی جا رہی ہیں وہ امیروں کی دی جا رہی ہیں،
یہ آپ کو اتنے ارب سبسڈی دی گئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ کی ذاتی پراپرٹی ہے، اس کو شریعت چھیڑتی نہیں ہے، اس میں سال کے بعد زکوٰۃ راضی کرتی ہے۔ آپ کی پراپرٹی زمین ہے، اس میں سال کے بعد عشر کے اوپر پیداوار نکالتی ہے۔ اگر آج بھی دور کے اندر، آج کے دور کے اندر بھی جو امیر لوگ ہیں صحیح طریقے کے مطابق زکوٰۃ نکالیں، صحیح طریقے کے مطابق عشر نکالیں، یقین مانیے اپنے علاقے کے اندر جو غرباء کی ضرورتیں ہیں وہ یقین آرام سے پوری ہو سکتی ہیں۔ کتنے کتنے مربوں کے مالک ہیں لوگ، اگر اس کے اندر وہ نکالیں اپنا حصہ تو غریبوں کے اندر وہ تقسیم کی جائے تو فرمایا وہ دولت ان کے ہاتھوں سے نکل کر غریبوں کے پاس آئے گی، وہ اس سے کوئی اپنی ضرورت پورا کرے گا۔ اگر نہیں نکالو گے تو فرمایا کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ یوں نہیں کہتا کہ آپ اپنی زمین کے 1 ایکڑ نکالیں اور غریب کا نام کر دیں، نہیں، اللہ کو پتہ ہے یہ نکالنا مشکل ہے۔ یوں نہیں کہتا ساری دولت دے دو، بھائی حصہ نکالو، 40واں حصہ زکوٰۃ کا دے دو۔ زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ صبح کی نماز کے مسائل جو چل رہے ہیں اس میں بیان کروں گا میں۔ تو زکوٰۃ کے تحت زکوٰۃ نکالو، عشر کا تو عشر نکالو۔ تو یہاں تک اللہ نے یہ بات اس لیے ذکر کی کہ یہ جو دولت تمہارے پاس ہے جو در حقیقت اللہ کا مال ہے، اللہ نے تمہیں عارضی مالک بنایا ہے، اس سے پہلے کہ یہ دولت تم سے لے لی جائے، اس میں سے اللہ کے جو فقراء ہیں جو اللہ نے دولت کا طریقہ کار رکھا اس کے مطابق تقسیم کرتے رہو، یہ اس لیے اللہ نے حصے رکھے ہیں۔ اب آگے آئیے آیت کے دوسرے حصے کے جانب۔ فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، وما اتاکم جو کچھ عطا کر دیں تم کو الرسول اللہ کے رسول، فخذوہ پس اس کو تم لے لو، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں خوش دلی سے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس چیز سے اللہ کے رسول تمہیں منع کر دیں فانتہوا اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ یہ اصل میں تو یہ آیت ہے اسی مال فے کے متعلق۔ حضور علیہ السلام نے کل کے سبق کے اندر یہ آئے گی ہفتے والے دن کہ یہ بات کہ یہ جو ہے نا اللہ کے نبی نے یہ صرف مہاجرین کے اندر تقسیم فرمایا تھا انصار کی مرضی کے مطابق، تو فرمایا کہ جس کو اللہ کے رسول دے دیں وہ خوشی سے لے لے، جس کو منع کر دیں وہ نہ لے۔ لیکن یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ تمام احکامات کے اندر جس بات میں حضور علیہ السلام نے حکم دیا وہ کام کرو، جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، یہ شریعت کا قاعدہ رسول ہے۔ اسی کے تحت بدعات کا حکم آ جاتا ہے، رسومات کا حکم آ جاتا ہے کہ بدعت وہ فعل ہوتا ہے جو دین کے اندر دین سمجھ کر کیا جائے۔ یہ سمجھا کریں، لوگ اشکال کرتے ہیں یہ موبائل بھی تو اس دور میں نہیں تھا، یہ گھڑی بھی تو اس دور میں نہیں تھی، اینک بھی تو اس دور میں نہیں تھی، یہ بھی بدعت ہونی چاہیے۔ بھائی دنیاوی آپ جتنی مرضی ترقی کرتے چلیں، شریعت آپ کو نہیں روکتی۔ دین کے معاملے میں آپ کسی کام کو دین کہہ دیں، آپ کہیں کہ موبائل چلانا دین ہے، ثواب کا کام ہے، یہ بدعت بن جائے گا۔ آپ کہیں کہ گھڑی پہننا دین ہے، یہ بدعت بن جائے گا۔ میں کہتا ہوں اینک پہننا دین ہے، یہ بدعت بن جائے گا۔ میں کہتا ہوں میری مجبوری ہے، میری ضرورت ہے، میں نظر کے لیے پہنتا ہوں، میں وقت دیکھنے کے لیے پہنتا ہوں، میں گاڑی اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہوں، یہ بدعت نہیں بنے گا۔ بدعت وہ کام بنتا ہے جو دین میں دین سمجھ کر اضافہ کیا جائے۔ اب میں آپ کو اس کو 2 مثالیں دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر مشہور روایت حضرت عبداللہ بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا عیدگاہ والے دن ایک بندہ عید کے گاہ کے اندر نفل پڑھ رہا ہے، حضرت علی نے فرمایا ابھی نفل نہیں پڑھو۔ اس نے کیا کہا، اے علی کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ کیا اللہ میرا اس بات پر مواخذہ کرے گا کہ میں نے نماز پڑھی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ تجھے اس بات پر مواخذہ تو نہیں کرے گا کہ تو نے نماز پڑھی ہے، اللہ اس بات پر ضرور پکڑ کرے گا کہ تو نے رسول کی نافرمانی اور مخالفت کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ عید والے دن عیدگاہ کے اندر نفل نہیں پڑھنے، اب اگر تو اس کو ثواب سمجھ کر نفل پڑھ رہا ہے تو بدعت کر رہا ہے، بدعت کا تجھے گناہ ہوگا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ان کے پاس بھی اسی طرح فرمایا عصر کے بعد ایک بندہ نفل پڑھنے لگا، پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا نفل پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا نہیں پڑھو، جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نفل پڑھنا گناہ ہے؟ میں گناہ نہیں ہے، رسول کے نافرمانی گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اپنے بالوں کو کاٹتی ہے، اپنے چہروں کے بالوں کو نوچ کر یہاں پر بھووں کو باریک بناتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے رسول کی لعنت ہو۔ ایک عورت آ گئی، اس نے کہا ابن مسعود آپ نے فتویٰ دیا ہے؟ فرمایا بالکل فتویٰ دیا۔ کیا آپ قرآن میں سے یہ فتویٰ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ اس نے بڑا وہی الفاظ اختیار کیے جو آج کر کے لوگ بتی لوگ اختیار کریں۔ کیا آپ عبداللہ بن مسعود فرمایا بالکل دکھا سکتا ہوں۔ یہ آیت پڑھ دی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا عنہ، اللہ کے رسول جو دے وہ لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔
جس پر میرے نبی نے لعنت کی ہے، عبداللہ بن مسعود سارے زندگی اس پر لعنت کرتا رہے گا۔ وہ عورت خاموش ہو گئی۔ اسی پر اب یہ کہنا، اب اگر آپ یہ اشکال کریں کہ بھائی یہ جو آپ کل ہم کام کرتے ہیں یہ منع کہاں ہے، تو منع کہاں ہے؟ یہ انتہائی جاہلانہ دلیل ہے۔ بھائی ایک کام میں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ دین ہے، تو اس پر مجھے دلیل پیش کرنی چاہیے کہ یہ دلیل ہے۔ اگلا بندہ انکار کرتا ہے یہ دلیل حدیث نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، تو وہ دلیل وہ نہیں دے گا، دلیل وہ دے گا جو کہے گا دین ہے۔ چلو اپنے علاقے کی مثال لیتے ہیں۔ ابھی تک جو کل پڑھا جاتا تھا، دوسرا تیسرے دن جو اجتماع ہوتا ہے جسے کل کہتے ہیں، رسم سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ سنت کل شریف کا اعلان سنیے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو میرے نبی نے کیا یا میرے نبی کے صحابہ نے کیا ہو، وہ کام سنت ہوتا ہے۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے حضور کی نسبت یا صحابہ کی نسبت، ایک ایسی کام کی نسبت کرنا جو ان سے ثابت ہو۔ اب اگر میں جا کر پوچھوں کہ مولوی صاحب یہ سنت کیسے ہے، وہ کہتا ہے منع کہاں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جاہلانہ دلیل ہو جائے گی۔ بھائی آپ نے ایک فعل کو سنت کہا ہے تو سنت کے لیے دلیل پیش کرو، دلیل نہیں ہے تو پھر مانو کہ یہ کام بدعت ہے، رسم ہے، اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جتنے احکامات ہیں جو دین کے اندر دین کے نام پر کیے جاتے ہیں، اب اگر آپ اہل تشیع کے پاس جائیں، وہ کہیں کہ آپ اذان کے اندر یہ کیوں کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ؟ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم بھی گواہی دیتے ہیں حضرت علی اللہ کے ولی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اذان کے اندر یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ وہ اذان کے آخر میں کلمہ لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس جائیں، وہ کہیں گے یہ منع کہاں ہے؟ بھئی منع نہیں ہے، حضور سے ثابت اتنی اذان ہے، صحابہ سے ثابت اتنی اذان ہے، ہم یہ کہیں گے جو رسول نے ہمیں حکم دیا وہی کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات لے لیں کہ منع کہاں ہے، تو اس سے بہت سارے احکامات کو دین ماننا پڑے گا۔ منع کہاں کی دلیل نہیں دیکھنی، آپ نے دلیل یہ دیکھنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم کس بات کا دیا ہے، یہ چیز ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بدعت کے احکامات کے اندر جب بات آئے گی تو میں تفصیلی طور پر بات کروں گا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجیے، اصول یاد رکھ لیں۔ یہ آیت نمبر ہے جی سورہ الحشر کی آیت نمبر 7، یہ آپ نے دلیل یاد رکھنی ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک بندے کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا درود و سلام میں بھی نبی پر بھیجتا ہوں، لیکن اس موقع پر میرے نبی نے یہ طریقہ نہیں سکھلایا۔ آقا نے فرمایا صرف الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، پھر جس کو چھینک آئی وہ کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے اوپر اگر تم یہ والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ کرو گے یہ بدعت بن جائے گا۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، صحابی رسول ہے، متبع سنت صحابی ہیں۔ تو بات کو سمجھیے گا، جو کام دین نہیں ہے اگر کوئی بندہ اس کو دین سمجھ کر کہے گا تو فرمایا وہ بدعت کرے گا، اور فرمایا وَمَن وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَىٰ هَدْمِ الْإِسْلَامِ، جس نے کسی بدعتی بندے کی تعظیم کی، کسی بدعتی بندی کو سلام کیا، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی، اور قیامت کے دن فرمایا اس کو اللہ کے نبی حکم دیں گے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس لیے بدعات سے بچیے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیجیے گا۔ 2 باتوں کا یہاں حکم دے گیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے، سنتوں کی خلاف ورزی کرو گے، بدعات کے اوپر چلو گے، ان اللہ شدید العقاب، تم اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ بے شک اللہ رب العزت سخت ترین سزا دینے والے ہیں، سخت ترین اللہ عذاب دینے والے ہیں۔ فرمایا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا جو تم برداشت نہیں کر سکو گے، اس لیے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ رسول کی فرما برداری کے اندر ہی نجات اور کامیابی ہے۔ انشاءاللہ اگلا درس ہفتے والے دن ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔